فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ مافیا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ حکومت اور ریاست بھی اسے کنٹرول نہیں کر پاتی۔ اس مقدس مہینے میں لوگوں کی عبادت خراب کرتے ہیں، اس کو کون نکیل ڈالے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل وجہ جو ہے وہ ول ٹو ڈو نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور جب ول ٹو ڈو ہوتی ہے تو اس کی بنیادی چیزیں آپ جیسے اپنے پروگرام میں انالائز کر رہے ہیں، اس 1 گھنٹے کے اندر آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ دانیال عزیز صاحب نے جو بات کی، پہلی چیز تو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہے۔ اگر آپ کے پاس سپلائی وافر ہوگی، ڈیمانڈ سے تھوڑی زیادہ ہوگی تو قیمتیں بڑھنی نہیں چاہیے، اصولی اکنامک کا بیسک پرنسپل ہے، لیکن اس ملک میں وہ کام نہیں کرتا۔ یہاں میں ایک بالکل ہی مختلف اگزامپل دے دیتا ہوں دانیال عزیز صاحب کے لیے اور باقی ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی۔ اسٹیل مل، سیمنٹ پلانٹس، ایک سے زیادہ ہے، مونوپلی نہیں ہے، کارٹلائزیشن ہے۔ شوگر سیم کارٹلائزیشن۔ فلاور ملز ایک نہیں ہے، بے تحاشا ہیں، پروونس وائز کارٹلائزیشن۔ اس کارٹلائزیشن کا توڑنے کا نظام جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ ہو۔ آپ کو اس کو روکنے کے جو تراکیب ہیں، طریقے دنیا بھر میں رائے جائیں، اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وی مسٹ پریونٹ کارٹلائزیشن۔ اچھا، یہ لانگ ٹرم میجر ہے، میں شارٹ ٹرم میجر بھی ایک بتا دوں بڑے سیدھے۔ گورنمنٹ شوڈ انٹر انٹو اے کانٹریکٹ، یہ جو ماڈرن ریٹیلرز ہے، کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو قیمت نہیں بڑھائیں گے آپ، اور آپ کو سپلائی جو ہے اس وقت جو آپ کے ایگزسٹنگ مارجن ہے اس کے لحاظ سے سپلائی آپ کو پریفرنس دیں گے، اور یہ اناؤنس کر دیں۔ اربن ایریا کی بہت حد تک پرابلم سالو ہو سکتی ہے، رورل ایریا کے اندر جو ہے وہ دوسرے نیچر کی اکانومی ہے، وہاں تو تقریباً بارٹر سسٹم بھی چلتا ہے میجر کراپس وغیرہ کے اوپر، لیکن جو اربن ایریاز ہیں اس کے اندر تو یہ کسی حد تک آپ ایڈریس کر سکتے ہیں ان دا شارٹ ٹرم، اور وہ لوگ یہ ایڈورٹائز کریں گے، اس کو ان کو بڑا فائدہ ہے کہ وہ فوڈ آئٹمز وغیرہ کو پبلسائز کریں گے، نان فوڈ آئٹمز کو بیچیں گے، اور اس کے اندر ان کو ایڈیشنل مارجن مل جاتا ہے۔ اور گورنمنٹ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ٹریڈرز جو ہے، سب سے زیادہ جو طاقتور طبقہ ہے اس ملک کا وہ ٹریڈرز ہے، اور وہ پارا جتنا بھی ان کو ڈاکومنٹ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے وہ ڈاکومنٹ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جب وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو آپ کوئی پالیسی بنا نہیں سکتے، اس سے کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی بلیک اکانومی از ایز لارج ایز یور وائٹ اکانومی۔ اسی کی وجہ سے جو ہے پریڈکشن اور ماڈلز بنانے بہت مشکل ہیں کہ کون سا ماڈل کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پر کیپٹا ہاؤس ہولڈ انکم کا ایسٹیمیٹ ہے، اس سے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے گھر میں جو حضرات کام کرنے آتی ہیں، خاص طور پہ اماسیاں وغیرہ، جب ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں 6 افراد ہیں اور ہم 6 کے 6 کام کرتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹے کی عمر 10 سال ہے۔ اور آپ سوچئے وہ اس ہاؤس ہولڈ کی انکم آپ کیا لے رہے ہیں۔ تو ڈو وی ہیو اے ریئل اسیسمنٹ کہ جس کے لحاظ سے یہ جج کیا جا سکے کہ وہ 6 افراد اگر ایوریج 40,000 کما رہے ہیں تو 2,40,000 کی ہاؤس ہولڈ ہے، اس کی بائنگ پاور 2,40,000 سے، وہ عید کے مہینے میں رمضان میں سیونگ بھی نہیں کرتا، تو آپ کو اس کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، تو سب کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے۔ میں ان شارٹ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر گھر کی فروٹ کی کنزمپشن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ غریب جتنا وہ عام مہینے میں کھاتا ہے اس سے ڈبل فروٹ کھاتا ہے رمضان میں۔ اسی طرح گھی کی کنزمپشن جو ہے، جو ایوریج، میں کیونکہ میکرو اور میٹرو چلاتا رہا ہوں، گھی کی میری آف ٹیک جو ہوتی تھی that was 2 times in رمضان، 2 times of a normal month۔ آبادی تو وہی ہے، لیکن اس کے مطلب یہ کھانے کی ترجیحات تب فرق ہو جاتی تھی۔ اسی طرح بیسن ہے، پکوڑے بنتے ہیں تو بیسن 4 times، اگر آپ سپلائی پیچھے کر نہیں دیں گے 4 times کی تو لوگ قیمت زیادہ لیں گے، اس سے کہ شارٹیج ہوتی ہے۔ تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ از اے ویری کی۔ حکومت ایک آنکھ بند کر کے دیکھ رہی ہے، ایک کھول کے، یا دونوں آنکھیں حکومت کی کھلی ہیں، یا عوام کی ایک آنکھ زخمی اور بند کرنے پہ تلی ہے؟
اب حکمران یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قید تنہائی میں بیٹھا ہے جیل میں تو وہ وہاں پہ روزے رکھے، تقویٰ کا درس حکمرانوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ کو۔ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس آنکھیں ہی نہیں اور انصاف بھی نہیں کر پا رہی۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ خدرہ نصیحت بعدت فصیحت کا محاورہ ہے۔ کیا کیا ذکر کریں، کس کس، ایک تو لوگوں کو شہد کی بہت عادت ہو جاتی ہے جیل میں جا کے، وہ عبادتوں میں شہد کو بھی وہ سنت نبوی کر کے کھا پی لیتے ہیں، لیکن کیا میں نہیں، شہد تو اچھی بات ہے، شہد سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن چلیے شہد کا استعمال جو ہے نا پتہ نہیں جیل میں رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو مین مسئلہ ہے میرے لحاظ سے وہ زکوٰۃ کے یہ حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال سے حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کم ہو جائے۔ زکوٰۃ لینے والے کم دو ہی طریقے سے ہو سکتے ہیں اور یہ حکومت اس پہ عمل کری، مار دو قوم کو، مر جائیں گے تو کم ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ان کو اتنی نوکریاں ہوں، ان کی آمدنی کے ذریعے اتنے بڑھ جائیں کہ ان کو کس بات زکوٰۃ دینے والے بن جائیں لینے والے کے بجائے۔ اس حکومت کے دور میں سطح غربت کے لحاظ سے لوگوں کے اضافے میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے، دوسری چیز یہ روپی کی بائنگ پاور ختم ہو گئی۔ اب قوت خرید کیوں کم ہوئی ہے کہ وہ تو کہتے نہیں مہنگائی، قوم کو چورن بیچ رہے ہیں، مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ارے بھائی لوگوں کی قوت خرید بتاؤ۔ مہنگائی از irrelevant میرے لحاظ سے، انفلیشن از ناٹ ریلیونٹ، اٹ از ریلیونٹ فار ڈاکٹر صاحب اینڈ دانیال، بٹ ایز فار ایز این آرڈنری مین از کنسرنڈ، اگر آپ اس کی آمدنی بڑھا دیں، جو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے بچ جائیں تو اتنی بادرڈ؟ نو۔ ایک آدمی تھا کماتا تھا ₹1,00,000، اب جو ہے مہنگائی بڑھ گئی، لیکن 10% بڑھ گئی، لیکن اس کی آمدنی 1,30,000 ہو گئی، تو وہ تو تب بھی خوش ہے۔ آمدنی ہونی چاہیے ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا 7ویں 8ویں جماعت کا تو میں 8 آنے کی کوک پیتا تھا۔ اب میں کہوں مروا دیا یار، کوکو کولا اتنی مہنگی ہو گئی۔ میرے ابا جان پریزیڈنٹ سے بینک کے 8-9 ہزار روپے تنخواہ تھی، آج یہ تنخواہ تو میں اپنے پہ، ڈرائیور بھی میرا جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے مہینہ لیتا ہے، اور بینک کے پریزیڈنٹ کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے مہینہ ہو گئی ہے۔ تو دس از آل اے میٹر آف کمپیریزن کہ بائنگ پاور لوگوں کے پاس رہے گی تو لوگ پرسکون رہیں گے، لیکن چیزیں کی قیمتیں کے اندر استحکام، یہ جو منتھلی اسپائک ہے رمضان کے میں کہ یہ آپ کا موضوع ہے ٹھیک کہ منتھلی اسپائک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام کے لحاظ سے اس کے روکنے کے طریقہ کار پہ بات کی جائے۔ جو باقی اکنامک فیکٹرز ہیں وہ علیحدہ ہے، اس کے لیے آپ کو انشور کرنا ہے، آپ نے گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے کہ دکانوں پہ انف مٹیریل ہو۔ آپ نے کے پاس کتنے آپ نے شروع کیا تھا یہ فردوس صاحب، آپ لوگ بھی حکومت رہی ہے، آپ لوگ پھر کیوں نہیں اقدامات کرتے؟ ایک آتا ہے دوسرے کے کھاتے میں، 30 سال سے یہی سن رہے ہیں ہمیں موقع ملے۔ میں دیکھیں اس ملک کے اندر ہر پروگرام کے اندر کہ وہ یہ آپ کہنے کے لیے فوراً یہ اس پہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی آپ کا مقابلہ نہیں ہے دونوں کے درمیان، آپ باہر ہی نہیں نکلے، مہنگائی کے لیے نہیں نکلے، آنکھوں کی بحالی کے لیے، آنکھوں پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کا کوئی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک سوال کا جواب دے نہیں پایا، آپ نے دوسرا لیے، دونوں کے جواب دے رہا ہوں اگر موقع۔ پہلی چیز ہے پی ٹی آئی کا جو دور تھا اس کے اندر جتنی بڑی آفت کووڈ کی آئی تھی، جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کیا، اور وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے رہی، تو ساری دنیا نے تعریف کی کہ اس سے اچھی ڈیلنگ کسی دنیا میں ہم سے بہتر ایک ملک نیوزی لینڈ ایک سروے کے تحت ہوا، اور دوسرے سروے کے اندر جو ہے ہم سے ایک بہتر جو ملک رہا وہ نیوزی لینڈ اینڈ نیدرلینڈز رہا، تیسرے نمبر پہ ہم تھے۔ اب آئے کہ اوورآل ہم نے بائنگ پاور بڑھانے کی بات کی، لوگوں کو اسکیم دی کہ جی مرغی بکری انڈے بیچو، یہ کرو، اپنے فارمر کو سکھایا کہ آپ اپنی آمدنی کیسے بڑھائی جائے، وہ ایک طریقہ کار تھا۔ جو سپلائی چین کو بہتر کرنے کا طریقہ تھا، اس کے اندر ویسٹیج آف پروڈیوس نہیں ہونا چاہیے، فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس ہونی چاہیے، ایگریکلچر کریڈٹ ہو،
تو ایگریکلچر کریڈٹ شروع کس نے کیا؟ آمدنی بڑھانے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کس نے دیا؟ اب آپ نہیں ماننے کو تیار. نہیں مرغیاں انڈے آپ نے کیے تو پھر بھی مرغی اور انڈے پہ فرق نہیں پڑا، نہ بھینسیں بیچنے سے پڑا، یہ اگر نہیں کرتے نہ کٹے بیچنے سے، نہ ایوان صدر میں یونیورسٹی بننی تھی وہ بھی نہیں ہوا، صرف یہ بتا رہا ہوں اور کٹے کھل گئے. سر اصل میں اس ملک کے بڑے مرغے کے کو جب تک قابو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب مختصراً بتا دیجئے، ابھی عوام کے لیے مہنگائی کے خلاف عوام کے ساتھ آپ کتنا نکلیں؟ فوکس اپنی ایک ہم جو ہے نکلے ہی صرف عوام کی خاطر ہے. کب؟ اس کہ سب سے پہلے عوام کا ووٹ چوری ہوا، جب عوام کے نمائندے جو ہیں وہ تو اقتدار کے لیے، آپ اپنے اقتدار بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، ووٹ پبلک ایشوز کی بات کر رہا ہوں. برادر محترم، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، عوام کی سوچ نہیں ہے. یہ آپ اس کو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. جب تک عوام کے حقیقی نمائندے ایوانوں میں نہیں آئیں گے، عوام کس سے جواب طلب کرے گی؟ یہ تو ملیں گے نہیں کسی سے. یہ تو کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے نا، کے پی میں امن امان صورتحال، مہنگائی، باقی چیزیں. بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جو بھی نہیں پرفارم کرے، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، if you do not deliver and you do not perform, I will not vote for you. فردوس شمیم نقوی صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی موجم الکبیر کی حدیث ہے، لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑا ڈائیو ہے، انسائٹ فل، کہ حدیث جو ہے وہ آپ سے سم کی ہے کہ سستی اور مہنگی چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، میں اس حال میں اللہ سے ملوں کہ نہ کسی پر ظلم ہو، نہ مال میں نہ جان میں. اوپن مارکیٹ تھی، حضور خود جاتے، چیک کرتے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط تو نہیں بیچ رہا. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں کسی نے کہا انگور مہنگے ہیں، تو آپ نے فرمایا سستے کر دو. فرمایا کیسے؟ کہا خریدنا چھوڑ دو، خود بخود قیمت نیچے آئے گی. تو اس وقت پھر جو ایک ججمنٹ تھی، آنیسٹی تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکویلٹی تھی. کیوں نہیں ہم اسلامی نظام معیشت کی طرف جاتے؟ فردوس شمیم صاحب، کہ اسلام کا پہلا اصول جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت ہی نہیں کیا جب تک پوری مکے نے ان کی گواہی نہیں دی کہ وہ صادق اور امین ہے. تو اسلام کا پہلا سبق صداقت ہے، سچائی ہے، سچ بولنا ہے. جس معاشرے میں بنیادی جھوٹ پہ چلی ہو تو وہ اسلامی تو رہا نہیں، تو اس معاشرے میں اسلام پنپے گا نہیں. ایک سب سے دوسری بات ذخیرہ اندوزی کی ہے. اسلام نے ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی کی مخالفت کی، یہاں تک کہ پیسے کے لیے بھی کہا ہے کہ پیسے کو سرکولیشن میں رکھو، بزنس میں امپلائی کرو، ڈو ناٹ ہولڈ منی.